السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترمہ سامعین، ماؤں اور بہنوں، آج اس مجلس میں تہجد کی فضیلت کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ صحابہ کرام اور بعد کے اولیاء اعظام نماز تہجد کی بڑی پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں تہجد کی نماز فرض تھی۔ صحابہ کرام کم از کم 1/3 رات تہجد میں گزارا کرتے تھے۔ بعض تو اپنے بال رسی سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اگر نیند آئے تو جھٹکا لگ کر تکلیف سے نیند کھل جائے، اور بعض صحابہ تو رات بھر سوتے نہ تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند لگ جائے اور 1/3 جاگنا بھی نصیب نہ ہو۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کی فرضیت کا ذکر کیا اور پھر اسی صورت میں فرضیت کے شہود کا بھی ذکر کیا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات میں آرام کرو، یا اس سے کسی قدر کم کرو یا نصف سے کچھ بڑھا دو۔ مطلب یہ ہے کہ مقدار قیام کی 3 صورتوں میں اختیار ہے، 2/3 رات، 1/3 رات، اور اس قیام میں قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو۔ ہم آپ پر ایک باری کلام ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں خوب مؤثر ہے اور بات خوب نکلتی ہے۔ بے شک آپ کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور آپ اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے تعلق قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے رات کے قیام کی تاکید اور اپنے ذات سے تعلق پیدا کرنے کی ترغیب و تاکید فرمائی ہے۔ مصاحب نمبر 4 عالیہ بنت شکیل جودھپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترمہ صدر معلمہ، عزیزہ طالبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تاکید فرمائی کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھے، اور تاکید و حکم بھی نہیں فرمایا بلکہ اس کو عملاً دکھایا بھی کہ عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ خدا کی قسم میں یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی لوگ مسجد میں نیزہ ماری کا کھیل کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کے کاندھے اور کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اس واقعے سے اندازہ کرو کہ ایک نوعمر اور کھیل تماشا سے دلچسپی رکھنے والی لڑکی کا کیا مقام ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں انہی پر عمل کر لیا جائے تو
عورتوں کے ساتھ حقوق اور ہو جائے۔ مزید کسی کانفرنس پروگرام وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، عورت کو گھر سے نکالنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ آج ترقی کے نام پر عورت کو گھر کی دہلیز سے باہر گھسیٹ کے بیچ چراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ مرد و زن میں مساوات کے نام پر اس کی نسوانیت کا مذاق اڑایا گیا، عزت دینے کے نام پر اس کی سراسر بے عزتی کی گئی ہے۔ ترقی کے نام پر وہ غلیظاً تنزلی کا شکار ہوئی۔ عورت کا اصل مقام یہ نہیں تھا کہ وہ گھر کو چھوڑ کر باہر نکل جائے اور گھر کا نظام خادموں کو سپرد کر دیا جائے اور بچوں کی صحیح تربیت کی ذمہ داری سے منہ موڑ لیا جائے۔ عورت کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ پیسہ کمانے کی مشین بن جائے، چونکہ اس فرض کی ادائیگی کے فقدان کی وجہ سے سالم معاشرہ وجود میں نہ آ سکا۔ خاتون خانہ کا مقام جتنا بلند تھا اس کی طرف سے اس فرض کی ادائیگی کے فقدان کی وجہ سے معاشرہ کو اس کو ابال دیکھنے کو ملا۔ آج ہم آئے دن اخبارات و ذرائع ابلاغ میں جو جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھتے ہیں، اس میں ایک بڑا سبب عورت کو اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا بھی ہے۔ یہ تو صرف ایک آفت اور نقصان ہے، اس سے بڑھ کر اور اس سے پہلے خود اس عورت کو جو گھر سے باہر ترقی اور مساوات کے نام پر نکلی تھی، خود اپنی عزت بچانے کے لالے پڑتے نظر آئے۔ وہ اعداد و شمار تو بہت پرانی بات اور بیتی کہانی بن چکی ہے، جن میں گھر سے باہر دفتروں میں کام کرنے والی خواتین کے جنسی استحصال کی بابت کی نشاندہی کی گئی تھی۔ مسائل نمبر 5 محمد اویس ابن عبداللطیف جودھپور۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیں، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجئے، آپ کو ایک آواز زیادہ سنائی دے گی، وہ حقوق اللہ طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق طلب گار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر بار دیہات، امیر و غریب، عورتوں مرد بچے بوڑھے، ہر جگہ ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئے گی۔ میرے عزیزو دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگودو کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال غم ہوتا ہے اور ہم شکایت کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضہ و قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال اور یہ دنیا کا سارا کارخانہ ہے، ہر لہجہ ہر شاد، جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا اس کے حقوق کی ہر لہجہ ہر شاد، اس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہے وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کی طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کب دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہیں بنیں گے تو اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی کہ اللہ کے حقوق طلب کرنے کے بعد ہم اس کے غیظ و غضب اور زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم دوستو، ہماری سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں۔ حقوق پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائے۔ اس کے بغیر ہمیں نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسے ایکتا و بے نیاز تسلیم کرے۔ مسائل نمبر 6 محمد اکرم ابن عبدالرشید جودھپور۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم
أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وقول الزور. للاتی ہے تیری حالت ہے مسلمان مجھ کو، للاتی ہے تیری حالت ہے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے ملک برباد ہو گئے، اور میں ان سالہ جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لوگوں کو قرار دیا جا رہا ہے. میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہے، دنیا کا امن و امان اور چین سکون کو چھیننے والے کون ہے، لوہے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کر رکھی ہے، کیا اس کے ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے. یاد رہے پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں. دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت اور الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق تلوی اور حق ماننے سے روکا ہے، خاموخواہ کے نجات سے روکا ہے. اسلام کا عدل و انصاف دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبل آج اسلام کے اللہ سے اچھی طرح واقف ہو کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے اللہ سے گزری ہے. دوستو چھٹی صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزار رہی تھی. ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا. ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ تسلیم کیا جاتا تھا. مسائل نمبر 7 علیمہ بنت محمد اسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مشفق و مہربان معلومات، عزیزہ طالبات، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ حد سے زیادہ تجاوز مت کرنا ورنہ میری غریب اور سخت فقر سے بچ نہیں سکتے. انہوں میں سے اصحاب فیل کا اہم واقعہ ہے جو قرآن کریم اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بھی مذکور ہے. ابرہہ اشرف نسانی جو شاہ حبشہ کی طرف سے من کا گورنر تھا، 60,000 فوجیوں پر مشتمل ایک بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ گرانے کے لیے نکلا اور کبھی ایک ہاتھیوں کی ایک تعداد اپنے ساتھ لے لی تاکہ لوگ کعبہ کی بجائے اس گھر کی زیارت کرے جسے اسے میں بنوایا تھا، تاکہ عربوں کی توجہ مکہ خانہ کعبہ سے ہٹا سکے.
ابرہہ مقام داخل ہونے کے لیے اپنے طور پر تیار ہوا، اپنی فوج کو تیار کیا اور سب سے بھاری برکم ہاتھ اٹھا کر کیا اور اب کی طرف بڑھا۔ جب مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محشر میں داخل ہوا تو ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور اب کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ کی فوج کے لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ اہل قریش دیکھتے کیا ہے، سمندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیا جھنکی ڈھونڈا رہی ہے اور کنکا برسا رہی ہے اور ہلاک کر دے رہی ہے۔ ابرہہ کی فوج کے لوگ بھاگ لگے، ہر طرف مر کر گرنے لگے۔ ابرہہ کو عبد المطلب نے ایسا کرنے سے روکا، لیکن جب اس نے تکبر کرتے ہوئے اپنے ارادے پر عمل کرنے پہ اصرار کیا تو عبد المطلب نے قریشیوں کو مکہ سے نکل کر پہاڑی کی چوٹی پر چلے جانے کو کہا تاکہ ابرہہ کی فوج کے لوگ انہیں رن نہ ڈالے۔ پھر عبد المطلب چند مخصوص قریشیوں کے ساتھ کعبہ کے پاس گئے اور اس کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر اللہ سے خوب دعا کی، ابرہہ کی فوج کے خلاف رو رو مدد مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابرہہ مقام داخل ہو کر کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا جس سے اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ ابرہہ کی فوج کے لوگ بھاگ لگے اور کنکریاں کھا کھا کر ہر طرف مر مر کر گرنے لگے۔ ابرہہ کو بھی اس کے نام کا پتہ لگا، اس کی انگلیاں کٹ کٹ کر گرنے لگی، اس کے لوگ اسے لے کر بھاگے اور سنا لے کر آ گئے۔ اس کا جسم چڑیا کی چوزائی طرح ہو گیا تھا، وہاں پہنچ کر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا اور ہلاک ہو گیا۔ مصحف نمبر 8 اقصیٰ بنت شکیل احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طالبات، ماں اور بہنوں، میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ اصل زندگی تو آخرتی زندگی ہے۔ چند کوڑے خاطر آدمی راتوں رات جاگتا ہے، مہینوں اور سالوں گھر چھوڑ کر روزی کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے، جبکہ دنیا اور دنیا کی ہر شے پانی ہے۔ ایک وقت مقررہ پر سب ختم ہو جائیں گے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ اس کے لیے پھر کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما شقى كافرا منها شربت ماء۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے ایک گھٹ پانی نہ پلاتے، مگر دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں، اس لیے ہر ایک کو شراب کرتے ہیں، مگر منکروں اور دشمنان خدا کو دنیا میں اور زیادہ ہی ملتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور مرنے کے بعد ان کے لیے پریشانیاں اور مومنوں کے لیے فرما گیا ہے کہ دنیا قید کرنا تو دنیا کے پریشانیاں آئیں گی، ان پر برداشت کرنا اور آخرت تیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے بطور انعام کے، اس لیے ہم دنیا میں رہ کر نیک عمل کریں تاکہ آخرت میں سرخر ہو اور اجر عظیم کا حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب حافظ امام الحق صاحب کی طرف سے 100 روپے، جناب محمد صالح گودلے کی طرف سے 200 روپے، لال الدین بھائی ٹیلر کی طرف سے 50 روپے، جناب حاجی عبداللہ کی طرف سے 200 روپے تمام مساہمین اور مساہمات کے لیے موصول ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب میں نعت پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد بلال ابن صالح محمد فلودی موصوف آئے اور نعت پیش کریں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ
کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصحف نمبر 9 محمد اسلم ابن محمد عارف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ معزز سامعین اکرام اور حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے کائنات کی مختلف چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسین پیدا فرمائی ہے۔ اگر یہ مقناطیسین بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اسے میلان کشش کہتے ہیں، اور اگر دو جاندار چیزوں کے درمیان ہو تو اسے میلان اور محبت کہتے ہیں۔ اور محبت کی تعریف بھی یہی ہے، دل کا کسی خوبی کی طرف از خود مائل ہو جانے کو محبت کہتے ہیں، اور محبت میں غرق ہو جانے کو عشق کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس فانی دنیا میں ہزاروں لوگ گزرے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہماری ان سے کوئی پہچان ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی مالی فائدہ ہوا ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں صرف ان کے کمالات کی وجہ سے۔ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے، ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف قائم کرنے کی وجہ سے، ہم محبت کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ تو ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس ذات کے اندر تمام کمالات کامل درجے کے تھے؟ ان لوگوں کے اندر جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص بلکہ انقص تھا، مگر ہمارے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت اس ذات اقدس کی سخاوت کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتی ہے جس نے دوستوں اور دشمنوں دونوں کو فائدہ پہنچایا ہے، جس نے دوستوں کے ظاہر و باطن کو مالا مال کیا، جس ذات کی زبان پر کلمہ شہادت کے لا کے علاوہ لا نہیں آیا۔ حاتم طائی کی سخاوت تو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو گئی، مگر قربان جاؤ اس ذات اقدس پر کہ جس کی سخاوت کا سلسلہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہے، جو اپنی امت کو دنیا میں نوازتا رہا، کل آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف کو مانتا ہوں، مگر نوشیروان کے عدل و انصاف کو وما علینا الا البلاغ۔ مصحف نمبر 10 گل حسن ابن محمد یوسف موصوفہ اور تقریب پیش کریں۔ نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وغرتكم الحياة الدنيا، صدق الله العظيم۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے جتنے تقاضے ہیں ان کی جائز طریقے سے تکمیل کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ فطرت کو دبا دو اور پہاڑوں اور جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں لگے رہو۔ دنیا میں کچھ ایسے مذہب بھی تھے جن کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب عزیز و قریب اور بھی بچوں سے دور رہا جائے، اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اچھا لباس اور اچھا کھانا چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ان مذاہب میں اللہ والے وہ کہلاتے تھے جو دنیا سے دور رہتے تھے، جن کے چہرے پر بھولے سے بھی کبھی مسکراہٹ نہیں آتی تھی، وہ خوشی کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کرتے تھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصحف نمبر 11 عائشہ بنت حق الدین۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عزیزہ طالبات ماؤں بہنوں میری تقریر کا یہ موضوع ہے کہ فضول خرچی سے اجتناب کرے آج کے دور میں شادی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب تو غریب ایک متوسط درجہ کا آدمی بھی شادی کے نام پر ایک عرصہ سے رقم جمع کرتا ہے کہ کل کے روز بچوں کی شادی کرنی ہے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے شادی کے لیے اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے لاکھوں روپے لڑکی کے جوہرات کے لیے لاکھوں روپے اور سامان جہیز کے لیے لاکھوں روپے اتنی اشد رقم خرچ کر کے شادی کی جاتی ہے اور بعض وفا خلا اور طلاق وغیرہ کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور عمر کمائی پوری بنچش ڈوب جاتی ہے اور آدمی کنگال ہو کر رہ جاتا ہے فضول خرچی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے اس سلسلے میں لڑکے کے والدین کو دھیان دینے کی ضرورت ہے خود منع کر دینا چاہیے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں چاہیے صرف نکاح کر کے لڑکی رخصت کر دو شادیوں پر خرچ کی جانے والی رقم پر کنٹرول کرنے کی سخت ضروری ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مسائل نمبر 12 تمنا بنت محمد اقرار جودھپور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عزیز طالبات ماں اور بہنوں میری تقریر کا موضوع یہ ہے والدین کو اف بھی نہ کہو اللہ سبحانہ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے اس حکم پر کتنا زور پایا جاتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کا تذکرہ اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ کیا ہے اور دونوں کام ایک ساتھ دیے ہیں پھر ان کے اس نے معاملہ کے دائرہ کو ختم کر دیا ہے چنانچہ اگر ماں باپ کے اسی رویہ یا فعل پر ناگواری کے اسباب وہ محرکات موجود ہو اور واقعی ایسے حالات پائے جانے کا صبر برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوٹا جاتا ہو تو بھی بیٹے کو ناگواری کا ایک لفظ منہ سے نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے بوڑھے ماں باپ کے تعلق سے آیت بالا میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ انہیں اف نہ کہو اف سے ہمارا زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالنا ہے جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہو ماہر لغت اسمعی فرماتے ہیں اف اصلاً کان کے میل کو کہتے ہیں یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز سے گھن ظاہر کرنی ہو پھر اس کا استعمال ہر ایک موقع پر ہونے لگا جب کسی چیز پر ناپسندیدگی اور ناگواری کا اظہار ہوتا ہو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اف نہ کہو یہ ایک تعبیر ہے اسے اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی اذیت پہنچانے والی معمولی سی بات سے روکنا مقصود ہو پھر اس کے ذریعہ اذیت پہنچانے والی دیگر تمام باتوں اور کاموں سے روک دیا گیا ہے یہ ادنا کے ذریعہ اعلیٰ استدلال کے قبیل سے ہے یہ کہہ کر گویا والدین کی انتہائی تہذیب مدد کا حکم دیا گیا ہے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مسائل نمبر 13 محمد طاہر ابن حق الدین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وما تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ صدق اللہ العظیم فرش زمین سے عرش بری تک فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر اللہ اکبر ذرہ کو چاہے خورشید کر دے سارا کو چاہے گلزار کر دے سب ایک قطرہ تو سمندر اللہ اکبر جناب صدر سامعین کرام حاضرین جلسہ ایک سوال قرآن پاک اٹھاتا ہے اور انداز بہت خوبصورت ہے ام خلقوا من غیر شیء اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اے میرے بندو ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ سوال قرآن پاک نے اٹھایا ہے۔ جب ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہا تو ہمیں قرآن پاک سے اس کا جواب ملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان سن، میں تجھے تیری کہانی سناتا ہوں، تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی کچھ نہ تھا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، زمین و آسمان بھی کچھ نہ تھا، تو بھی کچھ نہ تھا، تو کون تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ جو پہلے بھی، اللہ جو آج بھی، جو پھر بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو باطن بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو متکبر بھی اللہ، مالک الملک بھی اللہ، ذوالجلال والاکرام بھی اللہ، جو اللہ اپنی پہل سے پاک ہے، جو اللہ اپنی ابتدا سے پاک ہے، جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں، جو اللہ اپنے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں۔ کائنات کی ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، اس میں ایک اللہ ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، جو اول ہے لیکن اس کا پہلا سرا کوئی نہیں، جو آخر ہے لیکن اس کا آخری سرا کوئی نہیں، جو موجود ہے لیکن جگہ میں سماتا نہیں، وہ موجود ہے لیکن زمانے سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن سمت سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن بیوی بچوں کا محتاج نہیں، کائنات کا محتاج نہیں، زمین و آسمان کا محتاج نہیں، جبرائیل و میکائیل کا محتاج نہیں، اسرافیل و اسرافیل کا محتاج نہیں، عرش و فرش اس کی ضرورت نہیں، لوح محفوظ اس کی ضرورت نہیں۔ حضرات، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے لیکن بیٹھا ہوا نہیں، جو موجود ہے لیکن کھڑا ہوا نہیں، جو موجود ہے لیکن پہلو کے بل نہیں، جو موجود ہے لیکن دائیں پہلو پر نہیں، جو موجود ہے لیکن دائیں پہلو پر نہیں۔ مسائل نمبر 14 محمد زید ابن رضوان۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدهم وابو هريرة رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور طالب زندگی کے ہم سفر، آج میری تقریر کا عنوان ثانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر معروضات پیش کروں گا۔ بے مثال سیرت میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اڑتا ہوا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہہ سکے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی علامہ بصیری سے کہا اگر آپ سیرت بیان نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علامہ بصیری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹری لے کر آئی تھی۔ کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گٹری سے یوسف خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھیں گا یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو اس میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اڑتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی گھر میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے، تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کر دیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کر دیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا۔ ہمارا نبی نبیوں کا نبی، وما علینا الا البلاغ۔
مسائل نمبر 15 نائرہ بنت حق الدین جونپور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. عزیز طالبات اور بہنوں، ایک صحابی میں تشریف لاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق کون ہے؟ یعنی میں کس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ زیادہ کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. سائل نے دوبارہ دریافت کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہاری ماں. سائل نے تیسری بار سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہاری ماں. جب سائل نے چوتھی دفعہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ماں کے حقوق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، یعنی تمہارے لیے اس وقت اپنی ماں کی خدمت جائز سے بڑھ کر ہے. در حقیقت والدین کی خدمت انسان کو جنت کا مستحق بنائی ہے اور ان کی نافرمانی جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے والدین کی اطاعت و فرمانداری کرنی چاہیے اور ان کی نافرمانی کو سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی اطاعت و فرمان بردار بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسائل نمبر 16 اکثرہ بنت عبدالستار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سنجی عبدالرحمن صاحب معتزل لوگوں کی طرف سے 500 روپے، حاجی شیخ صاحب کی طرف سے 500 روپے، قاری عمر فاروق صاحب کی طرف سے 100 روپے، اسلام الدین مولانا عبدالغفور کی طرف سے 150 روپے، مولانا عبدالرحمن صاحب مدرس مدرسہ حاضہ کی طرف سے 500 روپے. تمام مساہمین اور مساہمات کے موصول رہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. عزیز طالبات، ماں اور بہنوں، میری تقریر کا یہ موضوع ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اکابر صحابہ میں سے. لسان نبوت نے دنیا ہی میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر درجہ قرب رکھنے والے اعلیٰ درجہ کی رفیق اور ساتھی مگر ان کی شادی واقعہ سماعت فرمائے. ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شریک ہوئی. آپ علیہ وسلم نے ان کی جسم پر کچھ نشانات دیکھے. دریافت کیا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا. غصہ نہیں ہوئے بلکہ فرمایا، ولم لو بشارہ ولیمہ کرو گچھے ایک ہی بکری سے. غور فرمائی کہ ہمارے یہاں کوئی ادنا تعلق رکھنے والا شخص بھی شادی کرے اور ہمیں نہ پوچھے تو ہم کو کتنی ناگواری ہوگی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑھوانا الگ رہا. اطلاع دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی. واقعی شادی اسی طرح سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، تب جا کر معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے اور لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں پھیلے ہوئے جیسے ناسور کو ختم فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد اسلم ابن محمد صدیق فرودی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یاد نہ وہ رہنے دو، اب یاد نہ وہ رہنے دو، تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ وہ رہنے دو، اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو، یہ سچ کے سہانے ماضی کے لمحوں کو بلانا کھیل نہیں، یہ سچ کے بڑکتے شعلوں سے دامن کو بچانا کھیل نہیں، رستے ہوئے دل کے زخموں کو دنیا سے چھپانا کھیل نہیں، اور آنکھ نظر سے جلووں کی تحریر مٹانا کھیل نہیں، لیکن یہ محبت کے نغمے اس وقت نہ گاؤ رہنے دو، جو آگ دبی ہے سینے میں ہونٹوں پہ نہ لاؤ رہنے دو، تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ وہ رہنے دو، اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو، جاری ہے وطن کی راہوں میں ہر سمت لہو کے فوارے، دکھ درد کی چوٹیں کھا کھا کر لرزا ہے دلوں کے گہوارے، انگاشت پہ لب ہے شمس و قمر۔ مسائل نمبر 17 احمد علی ابن محمد عارف۔ مسائل نمبر 18 محمد سہیل ابن محمد صابر جوزپور۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين۔ محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین اکرام اور ملت کے پرعزم نوجوانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر علم کشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، دراصل یہ سب اسلام کی مضبوط قلعے ہے۔ یہ دار ارقم اور صفا کی چبوترا کی ساکھیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین ہے، در حقیقت یہ راہ جنت ہے۔ یہاں پر معرفت الہی کی کرنی پھوٹتی ہے، یہاں علم نبوت کی سیاہوں کو جگمگایا جاتا ہے، یا امت رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یا کفر شرک کی تاریخ کا کلا کما کیا جاتا ہے، یا باطل کی تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یا مسلح امت پیدا کیا جاتا ہے، یا بدعت و خرافات و منتشلات کو روکا جاتا ہے۔ مکاتبین محترم، بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ لوگ اسے باوجود شکایت کرتے ہیں مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟
مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا معروف کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو حنیفہ جیسا فقیہ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ اشرف علی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مجدد الفسانی علی جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ حسین احمد مدنی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی صفی جیسا مبشر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ صاحب ابرار الگ جیسا مسلح کس نے دیا؟ سامعین محترم، کیا یہ بات اجہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے وطن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا؟ وما علینا الا البلاغ۔ مسائل نمبر 19 محمد طاہر کے محمد فاروق فرودی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم گھر ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کی تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر اور ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سب بلند ہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ یہ ارشاد بھائی ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہمارا ترقی کا راز مجمل ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات بتانے کے لیے کافی ہے، اور جب کبھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس راستے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم نے عزت و رفعت کے آسمانوں سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی اور صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ کے تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حارث، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار تھے۔ ادھر بچائے مسلمان بے سر و سامان کے کل تعداد 313، کل سوار کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے۔ ایک ایک پر 3 4 سوار ہے اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پہ خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بڑی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پشت اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگ جائے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں، اور کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، جو 2 بچوں کے معاذ الموت کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔